ہم اس مدرسہ الانصار کے پروگرام میں ہم سب ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، اور الحمدللہ میں اس پروگرام کو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے جو اسلامی طریقے کے مطابق کلام اللہ سے شروع کی جاتی ہے مجلس کو، اسی طرح سے ہم آج بھی انشاءاللہ اپنی مدرسے کے طالبہ عائشہ تمیم بن قدر الدین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی قرات سے اس جلسے کو ابتدا کریں۔ عائشہ تمیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فعابا ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ عائشہ تمیم۔ ماشاء اللہ، یہ تھے ہمارے بچے مدرسے کا طالبہ عائشہ تمیم۔ الحمدللہ قرات سے ہم سامعین کو مالا مال کرے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچی کو زیادہ سے زیادہ ایمان اور عمل میں رکھے اور قرآن کی صحیح طور پر تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ یہ ہمارے فضل حفیظ بھائی کی طرف سے اس بچے کو 100 روپے انعام دیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرات کلام پاک سے اس محفل کا آغاز ہوا ہے، اور آج ہم ایک اہم موقع پر یہاں پر جمع ہوئے، اور وہ اہم موقع یہ ہے کہ اس مسجد سے ملحق جو ہمارا مکتب چل رہا ہے اس مکتب کا ایک تعارف بھی ہو سکے، اور ساتھ ہی ساتھ جو طلباء و طالبات بہترین مظاہرہ کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو سکے۔ اس مقصد کے تحت آج ہم یہاں جمع ہوئے۔ یہ ایک ایسی مبارک محفل ہے جس کا تعلق قرآن مجید سے، ایک عظیم کتاب ہے، اور ہم بہت جلد رمضان المبارک کے مقدس ماہ میں بھی داخل ہونے والے ہیں۔ اس ماہ کا تعلق بھی قرآن سے خاص تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو میری والدین سے خاص طور پر گزارش ہے کہ یہ جو مواقع ہیں اس مواقع سے بھرپور استفادہ فرمائیں۔ یہ جو مدرسہ ہے ہمارا جو مکتب ہے عصر کے بعد سے چلتا ہے، اور اس کے اوقات فی الحال مغرب تک چل رہے ہیں، لیکن بعض والدین کی طرف سے یہ تجویز آئی ہے کہ چونکہ بچے ٹیوشنس وغیرہ کے لیے بھی جاتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ رمضان کے بعد اگر ہو سکے تو مغرب کے بعد بھی اس کو جاری رکھیں گے، تاکہ جو بچے مس ہو رہے ہیں ان کو بھی موقع مل سکے۔ اور اس وقت اب میں قرآن کو اور آگے بڑھاتے ہوئے تقریب انعامات کا اعلان کرتا ہوں۔ ہمارے جو طلباء کا جو مظاہرہ ہوا ہے
ان کے مظاہرے کی بنیاد پر سب سے پہلے جن انعامات کا اعلان کیا گیا ہے ہمارے مدرسے کے 2 زمرے ہیں. ایک ہے قرآن مجید کی تعلیم اور دوسرا ہے ناظرہ قرآن جس میں مخارج اور ساتھ ہی ساتھ تجوید کی تعلیم دی جاتی ہے. تو انہی 2 زمروں میں ہم بچوں کا امتحان لیے. ان امتحانات کی بنیاد پر انعام اول، انعام دوم اور انعام سوم کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور قرآن مجید کے زمرے میں انعام اول پانے والے 2 طلبہ ہیں، کیونکہ دونوں کا بھی الحمدللہ مساوی نمبرات حاصل کیے، اس لیے دونوں کو بھی ایک ساتھ انعام دینے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ. تو اب میں انعامات کے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے تقریر کرا دوں اس کو انعامات سوم نمبر کو قرآن کے انعام اندر ہے، لیکن آپ تو پہلے تقریر شروع کرائیں گے. ابھی جس طرح ہمارے مدرسے کے طالبہ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اسی طرح ایک اور طالب علم ہے کہا جو اپنے حسن اخلاق پر تقریر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین حضرات، آج کا میرا عنوان ہے حسن اخلاق. دین اسلام میں حسن اخلاق کی بڑی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد اچھے اور کریمانہ اخلاق کی تکمیل بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی مجھے نبی بنا کر کے بھیجا گیا تاکہ میں حسن اخلاق کو مکمل کروں. کل قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں سب سے وزنی چیز اچھے اخلاق ہوگی. حسن اخلاق آدمی کے مکمل ایمان والے ہونے کی دلیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کی بہت اونچے مقام و مرتبہ پر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے. فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اخلاق کی بہت ساری شکلیں اور صورتیں ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی تعریف اچھے اخلاق سے کی ہے. فرمایا، البر حسن الخلق، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا اخلاق ہے. چھوٹوں پر رحم و کرم اور بزرگوں کی عزت و احترام کرنا اخلاق ہے. تواضع و انتصاری اخلاق ہے. حلم اور بردباری اخلاق ہے. تو غصہ نہ کرنا اخلاق ہے. ماں باپ اور استادوں کی ساتھ اچھے سلوک کرنا اخلاق ہے. غرضے کے حسن اخلاق زندگی کی مکمل فیول میں پائی جاتی ہے. قرآن مجید میں اچھے اخلاق والوں کی تعریف کی گئی ہے اور برے اخلاق والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے. ایک مومن اپنے حسن اخلاق و کردار کے دوسروں کی مثال اور نمونہ ہوتا ہے. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر حسن اخلاق کو پیدا کرنے اور برے اخلاق سے خود کو دور رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حسن اخلاق کو اپنانے اور برے اخلاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا آپ نے مظاہرہ کیا ہے. آپ کی کوشش ہے، آپ کی کوشش اشتہار جاری رکھیے انشاءاللہ. اس کے بعد عفان اور یاسر انشاءاللہ پلیز کر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدرسہ الانصار کا طالب علم ہوں. آج ہم دونوں انشاءاللہ حدیث پیش کریں گے. حدیث نمبر 30 لا تغضب. غصہ نہ کرو. حدیث نمبر 31 لا تغضب لا يدخل الجنة خطاة. چغل قل جلت میں نہیں جائے گا. حدیث نمبر 32 يسلم الصغير على الكبير. چھوٹا بڑے کو سلام کرے. حدیث نمبر 33 تعوذ باللہ من عذاب القبر. عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. حدیث نمبر 34 لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. حدیث نمبر 35 من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. حدیث نمبر 36 سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا کفر ہے. حدیث نمبر 37 ما ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ. جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا. حدیث نمبر 38 من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. لایانی چیزوں کو چھوڑ دینا اچھے مسلمان ہونے کی علامت ہے. حدیث نمبر 39 دا ما یریبک الی ما لا یریبک. شک کو چھوڑو اور یقین پر عمل کرو. حدیث نمبر 40 المسلم ما سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. حدیث نمبر 41 من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. حدیث نمبر 42 من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے طریقے کے خلاف ہو وہ مردود ہے. حدیث نمبر 43 لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے ہی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. حدیث نمبر 44 اذا شرب احدکم فلا يتنفس فی الاناء. جب تم پیو تو برتن میں سانس نہ لو. حدیث نمبر 45 ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. یقیناً اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے. حدیث نمبر 46 ما تواضع عبد للہ الا رفعہ اللہ. جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے وہ اللہ اسے عزت و بلندی عطا کرتا ہے. حدیث نمبر 47 الظلم ظلمۃ یوم القیامہ. ظلم روز قیامت کا اندھیرا ہے. حدیث نمبر 48 من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کے ساتھ اللہ خیر چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. حدیث نمبر 49 خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. حدیث نمبر 50 لا تشرک باللہ وان قتلت وہو رکت. اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اگر چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ لوگوں کے سامنے اذکار پیش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شام کے وقت کا اذکار اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اللهم عافيني في بدني اللهم عافيني في سمعي اللهم عافيني في بصري لا إله إلا أنت وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من الكفر والفقر لا إله إلا أنت أعوذ بك
من عذاب القبر لا إله إلا أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم جزاكم الله خير ماشاء اللہ بارک اللہ بہت اچھا مظاہرہ ہے طلباء کا اور خاص طور پر اسٹیج پہ آنے کے بعد تھوڑا سا بچوں میں خوف ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جیسا آپ لوگ اتنی اچھی کوشش کریں اللہ قبول فرمائے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے ان شاء اللہ قرآن کو آگے بڑھاتے ہوئے اب اس وقت ہم مسجد کے امام اور خطیب ہمارے شیخ توفیق مدنی حفظ اللہ سے خواہش کریں گے کہ وہ طلباء کو نصیحت فرمائیں. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في أهل بيته فهو مسؤول عن رعيته وقال صلى الله عليه وسلم أيضا طلب العلم فريضة على كل مسلم. محترم ذمہ داران مسجد حاضہ کے مصلیان اور اس مدرسے میں تعلیم پانے والے طلباء اور طالبات، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگوں کو مدرسۃ الانصار کی اس سالانہ پروگرام میں شرکت کرنے اور یہاں کے طلباء کا مختصر سا تعلیمی مظاہرہ دیکھنے اور سننے کا موقع نصیب ہوا. ماشاءاللہ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا طلباء نے بڑے ہی اچھے انداز میں بڑے ہی بہترین اسلوب میں اپنا تعلیمی مظاہرہ پیش کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان طلباء کو علم و عمل میں مزید پختگی عطا فرمائے، ان کو کتاب و سنت کا مزید علم عطا کرے اور ان کو دین پر قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، شریعت اسلامیہ کے اندر تعلیم کی اور علم کی جتنی اہمیت اور فضیلت بتائی گئی ہے وہ سب ہم پر واضح اور عیاں ہیں. کتاب و سنت کے اندر علم پر بہت زیادہ ابھارا گیا ہے اور علم کی فضیلتیں اور برکتیں مختلف طریقوں سے بیان کی گئی ہیں. سورہ مجادلہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان کے اور علم رکھنے والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان کے درجات میں اضافہ کرتا ہے. پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اونچے درجات پر فائز ہونے والے، اونچے مقامات کو حاصل کرنے والے، زیادہ مال کمانے والے، زیادہ عہدہ و منصب کمانے والے یا دنیا کی دوسری چیزوں کے اندر آگے بڑھنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان ہوتا ہے اور جن کے پاس علم ہوتا ہے. تو علم کی بڑی فضیلت
اور بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ خصوصاً چھوٹے بچے، کمسن بچے جو اپنی عمر کے ابتدائی مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان بچوں کو علم دینا، ان بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کرنا، یہ نہایت ہی اہم ہے۔ اور دین اسلام کے اندر اس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر جب مشرکین کے بہت سارے لوگ قید کر کے لائے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں سے فدیہ لے کر کے ان کو رہا کر دیا، ان کو آزاد کر دیا۔ مگر ان قیدیوں میں سے جو علم رکھتے تھے، ان قیدیوں میں سے جن کو پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت تھی، ایسے قیدیوں کا فدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقرر کیا کہ وہ انصار کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں، اور اسی کو ان کے لیے فدیے کے طور پر مقرر کیا گیا۔ اور ان قیدیوں نے بچوں کو جو سکھایا تھا، ان سے کئی بچوں نے پڑھنا لکھنا سیکھا۔ انہی میں سے صحابی رسول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جنہوں نے ان قیدیوں سے پڑھنا لکھنا سیکھا تھا۔ اسی طریقے سے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹے بچے کے اندر توحید کی اہمیت، توحید کی محبت، شرک سے نفرت، نیکیوں سے محبت اور نیک اعمال سے چاہت پیدا کرنا یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین کے آداب سکھائے ہیں، اور عقیدے کے امور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو سکھایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بچے، میں تجھے کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں، کچھ اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تم اللہ کے احکام و فرامین کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کو ہم آگے پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو تقدیر پر ایمان کی بات بتائی اور تقدیر کی اہمیت کو ان کے سامنے واضح کیا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو عقیدہ سکھانے کی کیسی توجہ دی، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زیادہ زور دیا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی مجلس میں بیٹھے کھا رہے تھے، تو ان کا ہاتھ برتن میں ہر طرف جا رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے کے آداب سکھائے اور بتایا کہ سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہ بچے بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لے کر کے کھانا شروع کرو، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور تمہاری برتن کے اندر جو قریب کا حصہ ہے تمہارے سامنے سے، تمہارے قریب کے حصے سے تم کھانا لے کر کھاؤ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اس طرح کے آداب سکھائے ہیں۔ میرے بھائیوں، بچوں کی تعلیم و تربیت اور بچوں کو علم سکھانا، اور خصوصاً دینی علم سکھانا، یہ بچوں کے والدین کی اور ان کے سرپرست حضرات کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دینی علم کے بارے میں بتایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ دینی علم کا سیکھنا اور دین کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض اور واجب ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے، اور ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ وہ دینی علم سیکھے، ایسا علم جس کے ذریعے سے وہ اپنے روزمرہ معاملات کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے، وہ اپنی روزمرہ عبادات کو واضح طریقے سے انجام دے سکے۔ ان تمام چیزوں کے لیے علم کی تھوڑی بہت مقدار ہر مسلمان کے پاس ہونا ضروری ہے، جو اس حدیث کے اندر بتایا گیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو انسان بغیر علم کے عمل کرتا ہے،
علم کے بغیر نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا. فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی تم سب سے پہلے توحید کا علم حاصل کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا علم حاصل کرو اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ پہلے توحید کا علم حاصل کریں, پھر اس کے بعد عمل کریں. اور امام بخاری نے اس حدیث پر اور اس آیت کے تحت ایک باب باندھا ہے کہ باب العلم قبل القول والعمل, کہ قول و عمل سے پہلے کسی چیز کو کرنے اور کسی چیز کے کہنے سے پہلے انسان کو اس چیز سے متعلق علم حاصل کر لینا ضروری ہوتا ہے. تو ہمارے بچے جو کمسن ہوتے ہیں, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان چھوٹے بچوں کو دین کی طرف راغب کرنا, ان چھوٹے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینا, ان چھوٹے بچوں کے اندر دین کی محبت پیدا کرنا, ان چھوٹے بچوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے اصحاب کی محبت پیدا کرنا, نبی کی سیرت کا ان کو پڑھنا, نبی کی سیرت کا ان کو پڑھوانا, یہ ساری کی ساری چیزیں اور یہ ساری کی ساری باتیں ایک والدین کے اوپر ذمہ داری کے طور پر عائد ہوتی ہیں. اور جو حدیث میں نے پڑھی تھی اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور ہر انسان سے اس کی ذمہ داری سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ تمہاری ذمہ داری تم نے کہاں تک ادا کی. اور آپ نے آگے فرمایا فالرجل راع فی اہل بیتہ فہو مسئول عن رعیتہ, کہ ایک انسان, ایک آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے, اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے اور اس کے ماتحت رہنے والے لوگوں کا وہ ذمہ دار ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی کیسی ذمہ داری نبھائی ہے, تم نے اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کی کیسی ذمہ داری نبھائی ہے. تو انسان کی یہ ذمہ داری ہے, انسان کا یہ فرض ہے, انسان کا یہ واجب ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرے, اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے نوازے. اس لیے کہ اگر انسان اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا اور دینی تربیت کا اہتمام نہیں کرے گا اور ان کو دین نہیں سکھائے گا تو پھر ان بچوں کے اندر دین نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی. یہ بچے پلیں گے, یہ بچے بڑھیں گے اور ان کی عمر میں اضافہ ہوتا جائے گا مگر یہ دین سے دور رہیں گے, دینی تعلیمات سے دور رہیں گے. اس لیے والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اور والدین کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جس طریقے سے وہ اپنے بچوں کی دنیا بنانے کے فکر مند ہوتے ہیں, جس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو دنیاوی علوم سے آراستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو دنیاوی علوم کی خاطر اچھے سے اچھا اسکول, اچھے سے اچھا کالج اور اچھے سے اچھے ٹیوشن کا انتخاب کر کے وہاں اپنے بچوں کو داخل کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنا جو دینی اپنا جو دنیاوی علم ہے اس دنیاوی علم کو اچھے انداز میں حاصل کر سکیں اور اس طریقے سے وہ اچھا روزگار پائیں اور ان کا مستقبل روشن ہو اور اس کی زندگی اچھے انداز میں گزرے. اس طرح کی فکر جس طریقے سے ماں باپ کرتے ہیں اس سے زیادہ انہیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا روشن دینی مستقبل بنائیں, وہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں تاکہ وہ دین پر صحیح طور پر عمل کر سکیں اور مرنے کے بعد ان کی آخرت کامیاب ہو سکے, ان کی آخرت سرخرو ہو سکے اور آخرت کے اندر وہ جنت کے اندر اپنا مقام بنا سکیں. اس کی ذمہ داری ہر والدین پر بنتی ہے. مگر افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سارے گھرانے ایسے ہیں, آج بہت سارے والدین ایسے ہیں, آج بہت سارے ذمہ داران ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی صرف دنیاوی تعلیم کی فکر میں لگے رہتے ہیں. وہ اپنے بچوں کا دنیاوی مستقبل اچھے سے اچھا, روشن سے روشن بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. ان کا دن رات اسی کے اندر لگا رہتا ہے مگر دین سکھانے کی طرف, دینی تعلیم کی طرف ان کا رجحان بہت کم ہوتا ہے, دین کی طرف ان کا میلان بہت کم ہوتا ہے. بہت کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے کسی مدرسے کا یا کسی استاذ کا انتخاب ہی نہیں کرتے. اگر کچھ کرتے بھی ہیں تو برائے نام کر دیتے ہیں تاکہ یہ ہو جائے, تاکہ یہ بات رہے کہ ہم بھی اپنے بچے کو قرآن سکھا رہے ہیں, ہم بھی اپنے بچے کو دین سکھا رہے ہیں. مگر وہ اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں کرتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو فالو اپ نہیں کرتے ہیں, وہ اپنے بچوں کا جائزہ نہیں لیتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیا سیکھ رہا ہے, ہمارا بچہ مدرسے میں کیا حاصل کر رہا ہے. اس کی کوئی فکر والدین کو نہیں رہتی. اس لیے والدین کو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ والدین اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر والدین بچپن کے اس مرحلے میں
اپنے بچوں کے ساتھ تقصیر کرتے ہیں، اپنے بچوں کو دین سکھانے کے اندر کوتاہی برتتے ہیں، تو پھر یہ بچے اپنی دنیا بھی ناکارہ کر لیتے ہیں اور ان کی آخرت بھی تباہ و برباد ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ذکر کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ امام ابن قیم اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں تحفۃ المودود کے اندر، فمن اهمل تعلیم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد اساء الیہ غایۃ الاساءۃ، جو والدین اپنے بچوں کو نفع بخش علم سکھانے میں کوتاہی برتتے ہیں اور اپنے بچوں کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے والدین اپنے بچوں کے ساتھ نہایت ہی غلط سلوک کر رہے ہیں، یا اپنے بچوں کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وَأَكْثَرُ الْأَوْلَادِ إِنَّمَا جَاءَ فَسَادُهُمْ مِنْ قِبَلِ الْآبَاءِ وَإِهْمَالِهِمْ لَهُمْ وَتَرْكِ تَعْلِيمِهِمْ فَرَائِضَ الدِّينِ وَسُنَنِهِ۔ اکثر بچوں کا جو بگاڑ ہوتا ہے، اکثر بچے جو بگڑتے ہیں معاشرے کے اندر، اس کی اصل وجہ ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے والدین ہوتے ہیں، اور ان کے والدین کا ان کو بیکار چھوڑ دینا اور ان کا صحیح طریقے سے ان کی ذمہ داری نہ نبھانا ہوتا ہے، اور دینی تعلیم اور دین کے فرائض و سنن ان کو نہ سکھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فَأَضَاعُوهُمْ صِغَارًا فَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِأَنفُسِهِمْ وَلَمْ يَنْفَعُوا آبَاءَهُمْ كِبَارًا، تو ان والدین نے اپنے بچوں کو ان کے بچپن میں ضائع و برباد کر دیا، تو یہ بچے خود اپنے آپ سے فائدہ نہ اٹھا سکے اپنے بچپن کے اندر، اور بڑے ہو کر یہ اپنے والدین کو بھی فائدہ نہ پہنچا سکے، بڑے ہو کر یہ اپنے والدین کو بھی فائدہ پہنچانے کے قابل نہیں رہتے ہیں، یہ اپنے بچپن کو بیکار کر لیتے ہیں اور اپنی عمر میں بڑھنے کے بعد اپنے والدین کو بھی یہ لوگ فائدہ نہیں پہنچاتے ہیں۔ اور ہم یہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، جنہوں نے یہ بیان کیا ہے، واضح کیا ہے کہ اولاد کی سرکشی یا اولاد کی بگاڑ کا ایک اہم سبب، ایک اہم وجہ ان کے والدین کا دینی تعلیم کی طرف توجہ نہ دینا اور اس جانب ان کا نہ سوچنا ہوتا ہے۔ اس لیے والدین پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین سے آراستہ کریں، دینی علم سکھائیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی برابر جاری رہتی ہیں۔ اس کے اندر ایک چیز آپ نے یہ بھی بتائی، او ولد صالح يدعو له، کہ انسان کی جو نیک اولاد ہوتی ہے، انسان کے جو نیک بچے ہوتے ہیں، وہ بچے انسان کے مرنے کے بعد اس کے حق میں جو دعا کرتے ہیں، اور اس کے بچے جو خیر پھیلاتے ہیں اس دنیا کے اندر، تو اس خیر کے پھیلانے کا اور ان بچوں کی دعا کا فائدہ والدین کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ یہ تمام باتیں ہمیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں اور اس بات کی تاکید کرتی ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو دین سکھانے کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے اس محلے والوں پر، اس بستی والوں پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اس کی توفیق سے مسجد الانصار کے اندر یہ مسائی مکتب قائم ہے، جو ہر دن عصر کے بعد سے چلتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، آپ سے اس مدرسے کے حق میں ہم تعاون چاہتے ہیں، اور آپ کا تعاون یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو اس مدرسے کے اندر داخلہ دلوائیں، اپنے بچوں کو اس مدرسے کے اندر شریک کرائیں، اور اس مدرسے کے اندر تعلیم قرآن مجید، تجوید قرآن مجید، اسی طریقے سے دینیات، اذکار اور حفظ حدیث، یہ تمام چیزیں دین سے متعلق سکھائی جاتی ہیں۔ لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو اس مدرسے کے اندر داخلہ کروائیں، اور ذمہ داران مساجد اور کمیٹی کے ذمہ داران اس مدرسے کو چلانے میں، اس مدرسے کو آگے بڑھانے کے اندر کسی قسم کا کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں۔ پھر بھی ہم صدر صاحب سے اور دیگر ذمہ داران سے گزارش کریں گے کہ اس مدرسے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے، اس مدرسے کو مزید ترقی دینے کے لیے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنتوں کو اور آپ کی جستجو کو قبول فرمائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خود بھی علم حاصل کرنے اور اپنے بچوں کو اور اپنے ماتحت لوگوں کو علم دلانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صحیح کام ہو سکتا ہے اور دین کا پیغام، دین کا جو میسیج ہے دوسروں تک بھی ہم پہنچا سکتے ہیں۔
आइए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त जो सबसे हमारा जो अहम जो मौजू है कि इनामात की तकसीम, इस सिलसिले में आते हैं। सदर साहब से ख्वाहिश करूँगा कि मैं इनामात की तकसीम का शुरू करें। कुरान मजीद के ज़ुमरे में तीसरा इनाम हासिल करने वाली तालिबा हैं आयशा तमीम बिनते फरीद खदीर होती। इन्होंने इनाम सुबह हासिल किया है। हमारे एक मुसल्ली हैं आयशा तमीम, उन्होंने भी अपनी तरफ से तालिबा के लिए इनाम दिया है। इनाम में दुआम हासिल करने वाले हैं अफ़ान बिन रियाज। इनाम अव्वल में हमारी तरफ से जो एग्ज़ाम हुआ था, दोनों तलबा ने मसावी निशानात हासिल किए, इसलिए दोनों को भी इनाम दिया जा रहा है कि दोनों हैं मोहम्मद काब और मोहम्मद यासिर। अब उसके बाद सेकंड कैटेगरी नूरानी क़ैदिया की है, जिसमें इनाम सुबह हासिल किया है अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल रहमान माशाल्लाह, आपके वालिद साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर माशाल्लाह। इनाम दुआ हासिल करने वाली तालिबा हैं कुलसूम बिनत इस्माइल। और इस ज़ुमरे में इनाम अव्वल हासिल करने वाले हैं समीउद्दीन बिन अब्दुल रहीम। माशाल्लाह तमाम तलबा को बहुत बहुत मुबारक ये इनाम, और इस मौके पर हमारे तमाम शुरा को भी तरक़ीबी इनाम दिए जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे मदरसे से जुड़े हुए 3 हुफ़ाज़ कराम है अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक मौज़ून के साथ साथ हमारे मदरसे में भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनको भी नायब सदर साहब की तरफ से तहनीत पेश की जाएगी। सबसे पहले हाफिज़ अनस तो खोल के खोलो खोल के अपना हमारे मस्जिद से जुड़े हुए और नायब मौज़ून साहब हैं हाफिज़ तजम्मुल साहब, जो हमारे मदरसे में भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपको भी तहनीत पेश किया है। आप सब जानते हैं हमारे मस्जिद के मौज़ून और माशाल्लाह खिदमत गुजार हैं, अच्छी खिदमत भी करते हैं मस्जिद की। माशाल्लाह अल्लाह आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। और हमारे मदरसे की निगरानी करने वाले हमारे इस मस्जिद के इमाम व ख़तीब शेख तौफ़ीक़ मदनी हफ़ीज़ुल्लाह से ख्वाहिश करता हूँ कि हमारे हाफिज़ भाई आपकी तहनीत पेश करें। हाफिज़ भाई आओ। क्या बोल रहे हैं? दोनों को बुलाऊँ? आई
ہمارے ایک اور اہل خیر مصلی ہیں، ان کی طرف سے تحفے دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے اس جذبے کو قبول فرمائے، اور دیگر جو شرکا ہیں ان کو بھی اپنے ترغیبی انعامات دیے جا رہے ہیں. اور ایک ایک آگے جو سیدھے سیدھے وہاں سے ریفریشمنٹ لاؤ. نجیب بھائی آئیے آپ ہی جیسے اور بیٹے اور آپ سے کون کون ہے سو بھائی لائن سے آؤ بیٹا پورے بچے آ جاؤ بیٹے آپ لوگ کیا تمام شرکا کے لیے الحمدللہ ریفریشمنٹ کا بھی انتظام کیا گیا ہے، یہ بھی لیتے ہوئے جائے. حامد بھائی آئیے. جو لے لیے نا بچوں آپ لوگ آئیے لے لے کے چلے لے کے گھروں کو چلے ریفریشمنٹ کی تقسیم کے ساتھ یہ پروگرام اختتام کو پہنچے گا انشاءاللہ. مسلی کی جانب سے ہمارے اساتذہ کو ایک مسلی کی جانب سے ہیں. اچھا اساتذہ کے لیے. اچھا اچھا محترم حضرات، ہماری مسجد کے محترم مصلی صاحب ہیں جو خیر کے کاموں میں پیش رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ان کی جانب سے ہمارے مدرسے کے 3 اساتذہ کے لیے ایک ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے. اس لیے ہم تینوں اساتذہ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی ترتیب آئیں اور اپنا ہدیہ حاصل کریں. سب سے پہلے حافظ جہانگیر عالم صاحب آئیں اور اپنا ہدیہ حاصل کریں. حافظ عبدالقوی صاحب، حافظ تجمل الحسن صاحب، آپ سب کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام کیا گیا ہے. یہ لے لیے ریفریشمنٹ لے لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت